السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے اور تشریح کے حوالے سے۔ بیان کر رہا تھا کہ اللہ ہی تمام تعریفوں کے لائق اور زیبا ہے اور سزاوار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اس حوالے سے آخر میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہدایت مانگنی ہو تو اللہ ہی سے رجوع کیا جائے، اور اچھائی مانگنی ہو تو اللہ ہی سے رجوع کیا جائے۔ یہ بھی اللہ ہی سے مختص صفت ہے، تقدیس ہے، تمجید ہے، توصیف ہے اور اللہ کی خوبی ہے۔ اور کائنات میں جن لوگوں پر غضب ہوا ہے، پھٹکار پڑی ہے، لعنت برسی ہے، تو یہ پہلو بھی اللہ ہی کے اختیارات میں سے ہے اور اللہ کے اوصاف میں سے ہے۔ وہ غلطیوں کی بنیاد پر اور عصیان کی بنیاد پر، نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کی بنیاد پر اپنے بندوں میں سے بہت سوں کو ملعون قرار دے سکتا ہے اور پھٹکار ان پر نازل کر سکتا ہے۔ بہت سی قوموں پر پھٹکار نازل کی ہے، لعنت برسائی ہے۔ تو لعنت سے بچنے کے لیے اور پھٹکار سے بچنے کے لیے اور اس کی رحمتوں سے دور ہونے سے بچنے، اس کی غضب، پھٹکار اور لعنت سے بچنے کے لیے رجوع اگر کرنا ہے تو اسی ذات سے رجوع کیا جائے۔ اس میں اللہ کے علاوہ کسی بڑی سے بڑی ہستی کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ یہ پہلو بھی اللہ ہی کی تعریفات میں سے ہے اور یہ پہلو بھی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور گمراہی سے بچنے کے لیے، گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے اور ہدایت پر چلنے کے لیے اگر رجوع کرنا ہے تو پھر وہ اللہ ہی کی ذات ہے، ماوا اور ملجا اللہ ہے، اور وہی گمراہی سے قوموں کو، انسانوں کو، جنات کو اور بندوں کو، بندیوں کو اس کے دربار میں، اس کی درگاہ میں رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچا سکتا ہے، ہدایت پر گامزن کر سکتا ہے، اور غیظ و غضب میں بھی وہی مبتلا کرنے والا ہے۔ ان اوصاف میں بھی اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور ان اوصاف میں بھی اللہ منفرد اور ممتاز بادشاہ ہے۔ لہٰذا بندوں کو گمراہی سے بچنے کے لیے، لعنت سے بچنے کے لیے، پھٹکار سے بچنے کے لیے اور ہدایت پر گامزن ہونے کے لیے رب تعالیٰ ہی سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ یہ جامع اوصاف جو سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائے ہیں، ان کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ تدبر و تفکر کے ساتھ قرآن کو سیکھ کر، سمجھ کر، اللہ کی مراد کو، اللہ کے مطلوب کو اور اللہ کے مقصود کو، اللہ کے غرض و غایت اور اس کلام کے فلسفے کو، حکمتوں کو جان کر ہم عمل پیرا ہو سکیں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ یہی واحد راستہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو، اس کی آیات کو، اس کی صورتوں کو، اس کے ہر پہلو کو ہم سوچ سمجھ کر سیکھیں، پڑھیں، جانیں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔